السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ڈے 11 پر۔ آج ہم نے اسلام کی تاریخی کتاب کا مطالعہ کیا کہ تاریخ اسلام اصل میں ہے کیا۔ تو اس کو میں نے زیادہ دیر نہیں پڑھا، لگ بھگ 1 گھنٹے کے تقریباً پڑھا، 12 سے 15 صفحے۔ اس میں ہمیں وہ جذبے، وہ جرأتیں، وہ ہمتیں دیکھنے کو، پڑھنے کو ملی جو آج مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ جذبہ ایمانی کس طرح سے نبی پاک نے اسلام کی تبلیغ کی، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہر ایک کو جو مدینے میں، جو مکہ معظمہ میں حج کے لیے آتا یا پھر تجارت کے لیے آتا، اس کو دین اسلام اس کو بتاتے، سمجھاتے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر کے اس کو سناتے اور اس کو حقیقی مالک رب ذوالجلال کی وحدانیت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے بارے میں بتاتے۔ کس طرح سے کفار مکہ نے ان کے اوپر ذلتیں اور اذیتیں ڈالی، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام جاری رکھا، اور اسی دین کے کام کو جاری رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ سے آئے ہوئے کچھ جو حج کے ارادے سے آئے ہوئے تھے ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر جا کر انہوں نے مدینہ منورہ میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو پھر انہوں نے وہ صحابی کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے دین اسلام کے بارے میں اور جانا، اور ان کی تعداد اب بڑھ چکی تھی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک اپنے ساتھ، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اسپیکر کو، ایک تبلیغ کرنے والے کی ضرورت محسوس کی، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ سے ایک اپنے ساتھ کے صحابہ کو تبلیغ اسلام کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور پھر جا کر انہوں نے مدینہ منورہ میں دین اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر وہاں پر دھیرے دھیرے دین اسلام پھیلنے لگا، اور پھر وہاں پر جب دین اسلام کو ماننے والے زیادہ ہو گئے تو پھر جب اگلے سال حج کے لیے وہ سب نبی پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے لیے فرمایا، پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ عز و جل کا فرمان نہیں آتا تب تک میں ہجرت نہیں کر سکتا۔ پر اسی بیچ جب کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ مدینے کا ایک قافلہ آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک بیٹھک ہوئی، جس کے برعکس انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب اگر اسی طرح سے دین اسلام کے ماننے والے بڑھتے رہے تو ہمارا جو باطل دین ہے اس پر خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کر کے ایک رائے طے کی کہ نبی پاک علیہ السلام کا قتل کرتے ہیں، پر اس سے پہلے اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ السلام کو ان ساری باتوں کو خبر کر دی، اور پھر اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ہجرت کی جو آیات تھی وہ اتاری، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک اچھے ترغیب کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔
تو آج ہم نے اپنے دین تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا جانا، تو سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں، ہم اپنی تاریخ کے بارے میں جانیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اس میں ہمارے بزرگ کس طریقے سے کیا عمل کریں اور کس طرح سے جرأت، ہمت اور بہادری کے ساتھ کام لیا، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ ہمت، جرأت اور طاقت اکٹھا ہو اور ہم بھی دشمن کے مقابل اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو پر نئی بات کو لے کر۔ شکریہ۔